الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ عشر ذی الحجہ کے متعلق باتیں چل رہی تھیں، اور اس سے پہلے کے درس میں یوم عرفہ کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پیش کی تھیں۔ یوم عرفہ کے بعد یوم النحر آتا ہے، اور آج انشاءاللہ یوم النحر کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ ویسے تو یہ پورا عشرہ ہی آپ نے سنا کہ بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اس پورے عشرے کے اندر بھی 2 دن جو ہیں بڑے فضیلت والے ہیں۔ ایک یوم عرفہ جس کے متعلق بات گزر چکی ہے، دوسرا دن یوم النحر ہے، یعنی ذی الحجہ کا 10واں دن، 10 تاریخ یوم النحر۔ اس کو یوم النحر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن جانور ذبح کی جاتی ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام یوم النحر رکھا گیا ہے۔ قرآن میں اس دن کی فضیلت ہے، احادیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک بڑی عظیم ترین فضیلت اس کی قرآن میں تو یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اکثر اہل علم اور مفسرین، علماء اور محدثین، فقہاء کا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ پھر والشفع، قسم ہے اس دن کی جو شفع یعنی جوڑا ہے، والوتر، اور قسم ہے اس دن کی جو طاق ہے۔ اکثر اہل علم، علماء، مفسرین، محدثین، سب کا خیال یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ فجر میں پہلی قسم کھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کہتے ہیں صبح کو، کہا جاتا ہے یا اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد عشر ذی الحجہ میں یوم النحر کی فجر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوم النحر 10 ذی الحجہ کی صبح کی قسم کھائی۔ یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائے، جس کی قسم کھائے اس کی عزت بڑھ گئی۔ عزت بڑھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کی۔ اسی طرح سے والشفع، قسم ہے اس دن کی جو شفعہ ہو۔ شفعہ کہتے ہیں جو برابر تقسیم ہو جائے عدد، تو کہتے اس سے بھی مراد یوم النحر ہے۔ حاصل کلام یہ کہ اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یوم النحر کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، فجر میں، فجر سے مراد یوم النحر کی صبح، اور والشفع سے مراد قسم شفعہ کی، اس سے مراد یوم النحر ہے، یعنی یوم النحر کی صبح بھی خیر و برکت والی اور پورا دن بھی خیر و برکت والا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، ابن خزیمہ اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم نے روایت کیا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ اکبر. آن نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اے لوگو، سب سے افضل دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر. دیکھیں یہاں 2 دن ذی الحجہ کے ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ایام افضل الایام قرار دیا ہے. افضل الایام، سب سے افضل والی دن، فضیلت، سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہے، پھر اس کے بعد یوم القر. یوم النحر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے اور یوم القر سے مراد 11 ذی الحجہ، 11 تاریخ. ان 2 دنوں کے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی. افضل الایام عند اللہ یوم النحر، یہ بڑی فضیلت والی فضیلت بیان. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یوم النحر کی، پھر یوم القر کی بڑی فضیلت بیان کی، افضل الایام قرار دیا. جب یہ افضل الایام ہے تو افضل الایام میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی بہت بڑے نیکی کا سبب ہوگا، بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بنے گا. لیکن کچھ ایام جو ہیں باقاعدہ کچھ اعمال یوم النحر کے ساتھ مخصوص ہیں. جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کے لیے تو بہت سارے اعمال ہیں. قربانی کرنا ہے، بال کٹانا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، رمی جمرات کرنا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری اعمال ہیں. لیکن جو لوگ حج میں نہیں جاتے ان کے لیے ایک بہت بڑا عمل تو ہے کہ تکبیر، تحلیل، عید کی نماز ہے، خیر و برکت کی چیز عید کی نماز ہے، خطبہ ہے، خطبہ سننا. اور سب سے افضل عمل جو انسان یوم النحر کو کرتا ہے وہ قربانی ہے. قربانی کے متعلق قرآنی آیات اور بہت ساری احادیث ہیں. بعض احادیث میں قربانی کی بہت ساری فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ وہ جو روایات اور احادیث قربانی کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں کہ قربانی کے جانور اس کے بال کے برابر، ہر ایک بال کے برابر نیکی ملتی ہے، اس قسم کی احادیث ہیں. اور بال خون زمین پر گرنے کے پہلے اللہ تعالی زندگی قربانی کرنے والے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس قسم کی حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں اس سند کے اعتبار سے معتبر نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں. محدثین خصوصاً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں، اور بعد محدثین نے جس کو قابل بیان قرار دیا ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس پر بھی لوگوں کا کلام ہے، لیکن محدثین اور علماء کی ایک جماعت اس کو قابل بیان اور قابل استدلال سمجھتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. اے لوگو، سب سے بہترین اعمال، محبوب عمل اگر کوئی انسان عید الاضحیٰ کے دن کر سکتا ہے، یعنی یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن سب سے بڑا عمل فرائض کے بعد سب سے بڑا عمل
اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ نے فرمایا جانور ذبح کرنا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہے۔ آپ نے ساتھ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ الْأَرْضُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگو، یہ قربانی کا جانور جو قربانی کرتے ہو خوب خوش دلی سے کیا کرو، اس کو غرامہ نہ سمجھو، ٹیکس نہ سمجھو، جرمانہ نہ سمجھو، خوشی سے اللہ تعالی کی عبادت سمجھ کر کے کرو۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ یہ قربانی کا بکرا جو تم ذبح کرتے ہو جانور، قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا تو مکمل یہ بکرا جو تم نے خریدا تھا اس شکل میں آئے گا، سارے روویں، بال، سینگ، خر سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا، اصلی حالت میں ہوگا۔ پھر وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور پھر قربانی کا جانور جب تم ذبح کرتے ہو تو اس کا خون زمین پر گرنے کے پہلے اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے قربانی کرو تو خوب خوش دلی کے ساتھ کرو، بار اور بوجھ نہ سمجھو، خرچے کی فکر نہ کرو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوب خوش دلی کے ساتھ، طیب خاطر، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کرو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ حدیث سنن ترمذی وغیرہ کی ہے، ترمذی نے بھی حسن کہا اور کہا کہ سب سے افضل حدیث جو قربانی کے فضائل میں وارد ہیں وہ یہ ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو حسن کہا، بعد نے اس پر کلام کیا، لیکن بہرحال قابل استدلال اور قابل بیان سب سمجھتے ہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے محبت، الفت، اللہ کے اطاعت و فرما برداری کی ایک علامت ہے، اسلام کی ایک خوبی، ایک کمال ہے، اس کو شاعر کہا۔ شاعر، شعیرہ کی علامت، یہ علامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ہر ایک انسان جانور ذبح کرتا ہے، کوئی درگاہ پہ لے جاتا ہے، کوئی مندر میں لے جاتا ہے، کوئی کسی استھان پہ لے کے جاتا ہے، بہت سارے جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، لیکن ایک مومن توحید والا جو ہے وہ تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ جانور ذبح کرتا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ذبح کرتا ہے، وہ کسی قبر، کسی درگاہ، کسی ولی، کسی نبی، کسی فقیر، کسی استھان کے لیے نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا، شکر گزاری مقصود ہوتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج کے اندر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جانور حج کے موقع پر جو تم جانور لے جا کر کے وہاں ذبح کرتے ہو، مینا کے اندر لے کے جاتے ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارے لیے شعائر اللہ بنایا ہے۔ اللہ کی الفت، محبت، اللہ کی الفت، محبت، توحید کے لیے کی علامت یہ ہے۔
کہ ہم اللہ رب العالمین نماز کا حکم دیتا تھا، نماز بھی اسی کے لیے، اگر اپنی راہ میں اپنی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور قربانی جب شاعر اللہ ہے تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو دنیا میں ہر ایک نبی، ہر ایک امت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور سب کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس سورۃ الحج کی آیت، اے لوگو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا تھا۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ آدم علیہ السلام کی امتیوں سے لے کر کے حضرت نوح، آگے آئے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، جو بھی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، یا کم سے کم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ، عیسیٰ تک کو لے لو، جتنے انبیاء گزرے، جتنی امتیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ حج اور حج کے ساتھ قربانی۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مسلمانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، تمہارے بھی مذہب میں قربانی تھی لیکن تم نے چھوڑ دیا۔ آج یہ اسلامی خوبی ہے کہ قربانی صرف ایک امت کی نہیں، ایک قوم کی نہیں، بلکہ ایک عالمگیر عبادت ہے یہ۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کو حکم دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جانور کو عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کریں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سنت اور شعائر کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوش دلی طیب خاطر کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔